السلام علیکم، آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید۔ ہماری ناول کا نام ہے بے حد ہے یہ جنونیت۔ قسط نمبر یہ تو رائٹر کے حساب سے 14 ہے، لیکن ہم دو پارٹس دیتے ہیں زیادہ تر۔ رائٹر دھنا کھاشمی، اور یہ نکاح اسپیشل پارٹ ہے۔ بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ وعلیکم السلام، جی آپ کون اور کیسے آنا ہوا؟ ابتہاج زیدی کچھ الجھے ہوئے سے اس کی جانب بڑھے، جبکہ وہ بے تکلفی سے چلتا آ کر سنگل کاؤنٹ پہ ٹانگ چڑھائے براجمان ہو چکا تھا، جیسے یہ اسی کا گھر ہو۔ اس کی حرکت پہ سب حیرت سے کھڑے ہوئے۔ مسٹر زیدی بیٹھے، کیونکہ میں اطمینان سے کی گئی بات مکمل ہوتی ہے، اور آج میں ہر چیز ہر بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ آج کچھ بھی ادھورا نہیں رہے گا۔ اس کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا جس پہ ایک پل کو سب کی نگاہیں اس کے چہرے پہ جا ٹکی۔ یا اللہ، پلیز مجھے بچا لیجیے، کہیں یہ بابا سے یہ نہ کہہ دے کہ میں نے ہی اسے یہاں آنے کو کہا تھا۔ ریچا نے تھوک نگلتے ہوئے دل میں سوچا۔ ارے آپ خاموش کیوں کھڑے؟ بیٹھیے، آپ ہی کا تو گھر ہے۔ وہ بھرپور مسکراہٹ سمیت بولا۔ جی کہیے۔ وہ دوسرے کاؤچ پہ بیٹھتے رعبدار آواز میں بولے۔ میرے خیال سے کچھ باتیں تنہائی میں کرنا ہی مناسب رہتا ہے۔ وہ ریچا کی جانب معنی خیز نظروں سے دیکھتا بولا۔ اس کے دیکھنے پہ وہ نظر چرا گئی۔ ارحم بہنوں کو اندر لے کر جاؤ۔ ابتہاج زیدی کے کہنے کی دیر تھی، وہ تینوں فوراً اوپر کی جانب بڑھ گئے۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے تھے۔ ابتہاج زیدی سوالیہ نظریں اس کے پہ ٹکائے ہوئے تھے، جبکہ وہ اپنے ہاتھ میں موجود اسمارٹ فون گھماتا بے تاثر نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کہیے آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ اپنا لہجہ بمشکل عام رکھتے ہوئے بولے۔ میرا نام ارسال زیدی ہے۔ اس کے تعارف پہ ایک پل کو وہ ساکت رہ گئے۔ ارسال زیدی؟ ان کی زبان سے آہستگی سے الفاظ ادا ہوئے۔ جی، ارسال زیدی، وہ بھرپور مسکراہٹ سمیت کہہ رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں کسی الگ ہی تاثر کی زد میں تھی جو ابتہاج زیدی سمجھنے سے قاصر ہی رہے۔ خیر یہ تو میرا نام ہے، اب باری ہے میری پہچان کی۔ میں ایک بزنس مین ہوں، لیکن گھما پھرا کر باتیں کرنے کا ہرگز عادی نہیں، اس لیے واضح الفاظ میں کہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی ریجا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اطمینان سے کہتا انہیں ششدر کر گیا۔ واٹ، تم ہو کون اور یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ اس کی بات پہ ہتے سے اکھڑتے اپنی نشست سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور آپ سے تم تک کا سفر بآسانی طے کر دیا۔ میں نے ابھی بتایا تو ہے کہ میرا نام ارسال زیدی ہے، لیکن شاید آپ کم سنتے ہو۔ ڈٹائی سے کہتا ان کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ سوٹڈ بوٹڈ سا وہ کسی کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، لیکن اس کے مقابلے ابتہاج زیدی تھے، جو انسان کو اس کے نام یا مرتبے سے نہیں بلکہ اس کی گفتگو سے پرکھتے تھے۔ تم جو کوئی بھی ہو، مجھے تمہیں جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں، اس لیے بہتر ہوگا فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ اسے ناگواری سے کہتے اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اوہ ریئلی؟ اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں یعنی ارسال زیدی یہاں سے چپ چاپ چلا جائے گا؟ میں یہاں شرافت سے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں، اور جب تک آپ ہاں نہیں کریں گے میں یہاں سے ایک انچ نہیں ہلوں گا۔ اس کی ہٹ دھرمی پہ ان کے چہرے پہ ناگواری پھیلی تھی۔ جب میں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ مجھے نہ تو تم میں دلچسپی ہے نہ ہی تمہارے پرپوزل میں۔ وہ غصے سے مڑتے اسے انگلی سے وارننگ دینے لگے، جس پہ وہ بظاہر اطمینان سے کھڑا رہا۔ دیکھیے انکل، میں تمیز سے بات کر رہا ہوں تو بہتر ہوگا کہ آپ بھی اسی کا مظاہرہ کریں۔ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اپنے یہاں آنے کا مقصد بتا چکا ہوں، اور مجھے انکار سننے کی عادت نہیں، اس لیے شرافت سے ہاں کر دیجیے۔ وہ بد مزاجی پہ اتر آیا۔ اس سے پہلے کہ کچھ اور بھی کہتا، چٹاک کی گونج کے ساتھ لاؤنج میں سکوت چھا گیا۔ پہلے تو میں شرافت سے ہی بات کر رہا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ تم ایک رئیس باپ کے بگڑے ہوئے سپوت ہو، جسے بڑوں سے بات تک کرنے کی تمیز نہیں۔ اپنی اوقات میں رہو۔ میرے ہی گھر میں کھڑے ہو کر تم مجھ پر ہی حکم صادر کر رہے ہو۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ خبردار، جو آئندہ میرے گھر کے آس پاس بھی دکھائی دیے۔ وہ جو اپنے گال پہ ہاتھ رکھے ششتر سا کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا، ان کی دھمکی پہ اپنے دانتوں کی نمائش کرنے لگا۔ اوہ، آپ مجھے روکیں گے؟ چچے، آپ تو کیا دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کی بیٹی کو میرا ہونے سے نہیں روک سکتا۔ میں یہاں عزت سے اس کا ہاتھ مانگنے آیا تھا، لیکن اب میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر ریچا ابتہاج زیدی کو میں ریچا ارسال زیدی بنا کر رہوں گا۔ آپ کو جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لیجیے۔ وہ انہیں کھلم کھلا چیلنج کرتا، ان پہ ایک ناگوار نظر ڈالتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ ابتہاج زیدی وہیں سر تھام کر بیٹھ گئے۔ ڈیڈ، کیا ہوا؟ مسٹر ارسال زیدی چلے گئے؟ ارحم جو نیچے آ رہا تھا انہیں سر تھامے دیکھ کر ان کی طرف لپکا۔ ہاں چلا گیا، لیکن اس نے جب مجھے اپنا نام بتایا تب تم تو یہاں نہیں تھے۔ پھر تمہیں اس کا نام کیسے پتا؟ اس کے استفسار پہ خاصے حیران تھے۔ ڈیڈ، یہ وہی لڑکا ہے جس نے اس رات ریسٹورنٹ میں ریچا کی جان بچائی تھی۔ میں تب آپ کو بتانے والا تھا، بٹ آپ نے ہمیں اوپر بھیج دیا۔ ارحم نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا، جبکہ اس کی بات پہ ان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ واٹ؟ اپنی نشست سے اٹھ کھڑے ہوئے۔
جی ڈیڈ، بٹ ہوا کیا ہے؟ آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے؟ وہ ان کے چہرے پہ پریشانی دیکھ کر پوچھنے لگا۔ وہ لڑکا ریجا کا ہاتھ مانگنے آیا تھا، اور جب میں نے انکار کیا تو مجھے چیلنج کر کے گیا ہے کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر ریجا سے شادی کرے گا۔ وہ پریشانی و غصے کی ملی جلی کیفیت میں بولے۔ واٹ ڈیڈ، آپ نے مجھے اس وقت کیوں نہیں بلایا؟ میں اس کا منہ توڑ دیتا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بہن کے بارے میں ایسی بات کرنے کی؟ اگر رشتہ ہی کرنا ہو چاہتا تو اپنی فیملی کو بھیجتا، بٹ اس نے لمٹ کراس کر دی۔ میں ابھی اس کے پیچھے جاتا ہوں، اسے چھوڑوں گا نہیں۔ غصے سے آگ بگولا ہوتا اس سے پہلے کہ باہر کی جانب رک کرتا ابتہار زیدی نے اس کا بازو تھام کر روک لیا۔ نہیں ارحم، تم کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھاؤ گے، تمہیں میری قسم ہے۔ ہم ریجا کی سیکورٹی کے لیے باڈی گارڈ ہائر کرتے ہیں، ڈونٹ وری، کچھ نہیں ہوگا۔ بات کو تول نہیں دینا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے ایک حل نکالا۔ ڈیڈ، آپ کی قسم نے مجھے روک دیا، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ وہ غصے سے، وہ ناراضگی سے تنفن کرتا تیزی سے اوپر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ پیچھے اسے پکارتے رہ گئے۔ وہ باس، ہمارا پلان کام کر گیا، اب پلان بی پہ کام کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ وہ گیراج میں گاڑی روکتا، اس سے اترا اور ذرا فاصلے پہ لان میں موجود چیئر پہ روباس جو براجمان تھا اس کے مقابل بیٹھتا ہوا کچھ جتاتے لہجے میں بولا، ویری گڈ، مطلب اب اصلی کھیل کی باری آ چکی ہے۔ وہ زہریلی مسکراہٹ سمیت کہتا فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اسے اندر کی طرف بڑھتے دیکھ کر ارزال نے استفسار کیا۔ میں ہی ہوں، تم فکر مت کرو، بس پلان بی کی تیاری کر دو۔ اب آغا جان کو بھی تو شوق دینے کا ہمارا کچھ حق بنتا ہے نا، آخرکار ہم ان کے پوتے ہیں۔ اس کی مسکراہٹ نفرت و ضد، جنون اور نہ جانے ایسے کتنے تاثر تھے جو ارزال بخوبی سمجھتا تھا۔ اوکے، وہ اسے تھمس اپ کرتا اندر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ چیئر سے ٹیک لگاتا کسی کو کال ملا رہا تھا۔ ہائے سویٹ ہارٹ، کیسی ہو؟ امید ہے بالکل خیریت سے ہوگی، اور اپنے فادر سے میری تعریف سن کر تو اور بھی خیریت سے ہوگی۔ خیر، ہمارے نکاح کے لیے تمہارے لیے کس طرح کی ڈریس لوں؟ کیونکہ مجھے لڑکیوں کی چوائس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بعد میں تمہیں کہیں میری خریدی ہوئی ڈریس پسند نہ آئی ہو تو۔ دوسری جانب سے کال پک ہوتے ساتھ ہی نان اسٹاپ بولتا ایسے بات کر رہا تھا جیسے ان کے مابین بہت جان پہچان ہو، جبکہ دوسری جانب ہنوز خاموشی محسوس کرتے اس نے فون کو کان سے ہٹا کر گھورا۔ کچھ بولو گی مس ایٹیٹیوڈ؟ وہ دوبارہ فون کان سے لگاتا اپنی بات جاری رکھتا بولا، تم خود کو کیا سمجھتے ہو ارزال زیدی؟ میرے ڈیڈ نے اگر تمہیں انکار کر دیا تو تم ان اونچی حرکتوں پہ اتر آئے؟ تم نے انہیں چیلنج کیا؟ کس قدر بے شرم اور گھٹیا انسان ہو! میرے گھر میں آ کر تم نے میرے ہی ڈیڈ کو دھمکی دی، شرم سے ڈوب مرو۔ وہ نہایت تیش کے عالم میں جو منہ میں آیا بولتی چلی گئی۔ بس، بہت سن لی تمہاری بکواس، میں تم سے تمیز سے بات کر رہا ہوں، لیکن تم آگے سے بکواس کی جا رہی ہو۔ آئندہ میرے ساتھ اس لہجے میں بات کی تو تمہاری جان لینے سے بھی گریز نہیں کروں گا، سمجھی؟ غصیلی آواز میں کہتا ٹاک سے کال ڈسکنیکٹ کر گیا، جبکہ دوسری جانب ریجا جو اس کی باتوں سے ڈر رہی تھی اس کے کال ڈسکنیکٹ کرنے پر سر دہا بھر کر رہ گئی۔ کیا واقعی مجھ سے زبردستی شادی کر لے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے ڈیڈ بہت بڑے بزنس ٹائکون ہیں، وہ مجھے اس گھٹیا شخص سے محفوظ رکھیں گے۔ وہ دل ہی دل میں خود کو تسلی دے رہی تھی، جبکہ کہیں نہ کہیں اس کا ڈر بھی موجود تھا۔ ریجا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، فکر مت کرو۔ ویسے بھی دھمکیاں دینے والے بہت ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ جو کچھ کر نہیں سکتے وہی کھوکھلی دھمکیاں بھی دیتے ہیں، اس لیے تم پریشان مت ہو، وہ لڑکا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر ہم سب تو ہیں نا۔ سلیکان جو اس کے روم میں ہی موجود دونوں کاؤچ پہ بیٹھی تھی ریجا کو پریشان دیکھ کر اسے دلاسا دینے لگی۔ آئی ہوپ جو تم کہہ رہی ہو ویسا ہی ہو، اور ہم کب تک کیوں ڈرتے رہیں گے؟ کبھی نہ کبھی تو اپنے لیے آواز اٹھانی ہوگی۔ میں ایسی ہمت نہیں ہاروں گی۔ اس نے ہمیں ڈرایا اور ہم ڈر گئے، ہمیں ڈرانا ہی اس کا مقصد تھا جس میں وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ تواتر سے بہتے آنسو بے دردی سے ہاتھ کی پشت سے رگڑتی نڈر انداز بولی تھی، یہ ہوئی نا بات، اب اپنی اس ہمت کا دامن کبھی مت چھوڑنا، چاہے جیسے بھی حالات ہو، چاہے جو ہو جائے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کسی کی مرضی کے آگے جھک جانا غلامی ہے، اور غلامی انسان کی ہار کی پہلی سیڑھی ہے، اور جب پہلی سیڑھی پہ آ جائے تو باقی سیڑھیاں خود ہی عبور کر جاتا ہے۔ اس لیے تم پہلی سیڑھی تک خود کو مت آنے دینا۔ وعدہ کرو تم ہار نہیں مانو گی، وعدہ کرو مجھ سے۔ اس کے آگے ہتھیلی پھیلاتی اس سے وعدہ لے رہی تھی۔ وعدہ کرتی ہوں کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن میں کسی کی مرضی کے آگے کبھی گھٹنے نہیں ٹیکوں گی۔ اس کے ہتھیلے پہ ہاتھ رکھتی پرعزم لہجے میں بولی تھی، میرا انتقام تمہیں تمہاری موت تک لے جائے گا۔ اب میری بے حد نفرت تمہارے زندہ وجود کو خاک کرے گی، میرا انتقام تمہاری سانسیں چھین لے گا۔ جیسے تمہارے باپ نے میری ماں کو برباد کیا تھا، میں بھی تمہارے ذریعے تمہارے باپ کو برباد کروں گا۔ اب شروع ہوگی میری بے حد نفرت کی داستان، جسے میں تمہارے خون کی سیاہی سے لکھوں گا۔ وہ ایک اندھیرے کمرے میں چیئر سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، جس میں چھوٹی سی لائٹ کی مدھم روشنی بڑا سا وال بورڈ تصویروں سے بھرا تھا۔ وہ اچانک چیئر سے اٹھتا، درمیان میں موجود ایک تصویر پہ کراس مارک کا نشان لگاتا نفرت سے اس تصویر میں موجود شخص کی طرف دیکھنے لگا۔
سلیکان بیبی، روباز زیدی اتنی جلدی تمہاری جان نہیں لے گا، کیونکہ ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے جو بہت آگے جائے گا، ہونٹوں پہ زہریلی مسکراہٹ سجائے ہوئے بولا، اور پھر کچھ پلوں بعد اس کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا اور باہر سے دروازہ لاک کرتا، چابی جیب میں ڈالتا خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ عمل، کیا ہوا؟ تم اتنی رات کو یہاں کیا کری؟ جو اپنے دھیان میں روم کی طرف بڑھ رہا تھا، عمل سے زبردست تصادم ہونے پہ کچھ تیکھی آواز میں بولا، وہ میں آپ کے پاس ہی آ رہی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی، اچھا، اور وہ کیوں؟ اس نے ایبروچ کھائی، کیونکہ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ بالوں کی لٹ کان کے پیچھے ڈستی ہوئی جھجک کر بولی، ہاں بولو، کیا بات ہے؟ سن رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا نارمل انداز میں بولا، کیا آپ کے روم میں چل کر بات کر سکتے ہو؟ ہچکچائی، اوکے چلو۔ شانے اچکاتا اپنے روم کی طرف بڑھا تو وہ بھی اس کے پیچھے چل دی۔ ہاں اب کہو کیا بات ہے؟ روم میں آ کر کاؤچ پہ دونوں ٹانگیں پھیلا کر براجمان ہوا اور پاکٹ سے سگریٹ نکال کر اس کے کش لینے لگا۔ کیا ہوا گڑیا؟ کہو کیا بات ہے؟ خاموش کیوں کھڑی ہو؟ وہ جو اس کے سامنے کھڑی انگلیاں چٹکا رہی تھی، اس کی آواز پہ ہڑبڑا کر اس کی جانب دیکھنے لگی جہاں وہ اپنے سوالی نظر اسی پر ٹکائے ہوئے تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے نصیب میں نہیں لکھتے جنہیں ہم پسند کرتے ہیں، جنہیں ہم اپنے ہم سفر کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں، بلکہ وہ انہیں ہمارے حصے میں لکھتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر ہوتے ہیں۔ اس نے کچھ بولنے کے لیے لب وا کیے تھے کہ مرتسم کی آواز اس کی سماعتوں میں گونجی تو اس کے الفاظ وہیں دم توڑ گئے۔ نہیں، کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، گڈ نائٹ۔ رکو، وہ جو اٹکتے لہجے میں کہتی اب وہاں سے بھاگنے کے سے انداز میں روم سے نکل رہی تھی، اس کی پکار پہ دہلیز پہ ہی قدم جم گئے۔ میں جانتا ہوں تم کوئی بات کرنے آئی تھی، چلو شاباش، بتاؤ کیا بات ہے گڑیا۔ اپنی جگہ سے اٹھتا، سگریٹ وہیں ٹیبل پہ رکھتا اس کے جانب چلتا ہوا آیا اور اسے شانوں سے تھامتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف موڑا، جہاں اس کی آنکھوں سے دو موتی ٹوٹ کر روباز کے ہاتھ پہ گرے۔ گڑیا ڈونٹ کرائے، بتاؤ کیا بات ہے؟ اپنے بھائی کو نہیں بتاؤ گی؟ اس کے آنسو اپنے پوروں سے چونتا ہوا لاڈ سے بولا، نہیں ہوں میں آپ کی کوئی گڑیا، اور نہ میں آپ کو بھائی مانتی ہوں۔ یک اس پہ پھٹ پڑی، تم ہوش میں تو ہو؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں گڑیا نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ اس کے شانوں سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے پیشانی پہ بل ڈالے بولا، میرا نام عمل ہے، عمل کہہ لے، بٹ میں آپ کی گڑیا نہیں ہوں۔ اس وقت آنکھوں میں ڈورے لیے شدت غم سے بولی، اور کیوں تمہیں گڑیا نہ کہوں؟ میں وجہ جاننا چاہتا ہوں، غصے سے مٹھیاں بھیجتا ہوا بولا، کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ سنا آپ نے؟ بہت محبت کرتی ہوں روباز، بچپن سے لے کر آج تک صرف آپ کو سوچا ہے، آپ کو چاہا ہے، آپ کو پانے کی آرزو کی ہے۔ آگے بڑھتی ہوئی اس کے سینے سے لگی جبکہ اس انکشاف پر روباز زیدی بت بنا کھڑا تھا۔ اس کے سماعتوں میں عمل کا اظہار محبت گونج رہا تھا جسے وہ بہن مانتا تھا۔ اس کے بارے میں یہ سب سوچے بیٹھی تھی؟ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ ہے عمل، تم مذاق کری ہو نا؟ اسے خود سے دور کرتا آنکھوں میں حیرت لیے بولا، کیونکہ اس کے لیے یہ یقین کر پانا بہت مشکل تھا۔ یہ سچ ہے، میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ وہ تواتر سے بہتے اشکوں سمیت کپکپاتے لبوں اور دھندلائی آنکھوں سمیت بولی، لیکن میں تمہیں بہن مانتا ہوں، پھر ہمارے درمیان محبت کہاں سے آ گئی؟ وہ پوری قوت سے چیختے ہوئے کہتا اسے کپکپانے پر مجبور کر گیا، آپ نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کیا، میرا دل ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا، لیکن جب یہ پتا چلا کہ آپ نے کسی اور کی وجہ سے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کیا، تب دل کے ساتھ میرا وجود بھی ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گیا۔ میں نے آپ سے بہت امیدیں لگائی تھی، لیکن آپ نے ساری امیدوں کی میرے دل میں قبر بنا دی۔ اب میں کہاں جاؤں؟ کیسے اپنے اس بکھرے وجود کی کرچیاں سمیٹوں؟ بتائیں مجھے۔ وہ اسے کالر سے پکڑ کر گڑ گڑانے کے سے انداز میں دھاڑی، عمل میری بات سنو، میں نے کبھی تمہارے بارے میں ایسا نہیں سوچا۔ اس کی حالت دیکھ کر نرمی سے سمجھانے لگا، جبکہ ابھی بھی اس کی حیرت کم نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ بظاہر نارمل ہی رہا۔ تو پھر کس سے محبت کرتے ہو؟ بے ساختہ کہتی اسے ششدر کر گئی، میں سلیکان سے۔ کچھ پلوں بعد اس کی زبان سے بے ساختہ ادھورے الفاظ ادا ہوئے، نہیں، میں اس سے محبت نہیں کرتا، مجھے بس اپنا انتقام لینا ہے۔ اس نے دل میں خود کو یقین دلایا، سلیکان، اوہ تو یہ لڑکی میری خوشیوں کے قاتل ہے روباز، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہتی درد بھری ہنسی ہنسنے لگی، جسے دیکھ کر روباز کو اس پر ترس آیا، لیکن وہ اسے دلاسا دے کر کوئی امید نہیں دلانا چاہتا تھا، اسی لیے خاموشی سے لب بھیج کر رہ گیا اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا ہی مناسب سمجھا۔ تم جاؤ، اسے بازو سے تھام کر روم سے نکالتا اس کے منہ پر دروازہ بند کر گیا۔ اس وقت اس کے دماغ کی نسیں پھٹنے کے قریب تھی، وہ اس کڑوی سچائی سے منہ موڑنا چاہتا تھا لیکن یہ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے اندر اس وقت ایک جنگ چل رہی تھی، اس نے سلیکان کا نام کیوں لیا؟ نہیں، مجھے اس سے محبت نہیں ہے، محبت نہیں، میں اس سے محبت کر ہی نہیں سکتا۔ وہ اچانک جنونی انداز میں ڈریسنگ مرر توڑ کر دھاڑا تھا، ہاں، کیا ہوا؟ کس کو یقین دلا رہے ہو؟ وہ جو سب کچھ تہس نہس کر رہا تھا، اچانک اس کا ضمیر اس کے روبرو آ کھڑا ہوا، میں روباز زیدی ہوں اور میں کبھی بھی کہیں بھی کمزور نہیں پڑ سکتا۔ وہ اپنے ضمیر کی طرف دیکھتا ہوا بولا،
تم کمزور پڑ چکے ہو اور تمہیں خود اندازہ نہیں کہ تمہارا یہ دل تمہارا رہا ہی نہیں۔ ایک بار پھر اپنی ضمیر کی آواز اسے ساکت کر گئی، جس پہ وہ چند پل کو بول بھی نہ سکا۔ میں اس سے محبت نہیں کرتا، سنا تم نے؟ چلے جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ اپنی کیفیت سے انجان خود کو چھڑک رہا تھا۔ میں سب کچھ بھول کر صرف ایک چیز یاد رکھوں گا، میرا انتقام، صرف انتقام، اور وہ چھٹانک بھر کی لڑکی مجھے کمزور نہیں کر پائے گی۔ وہ دل میں پرعزم سا کہتا، آخر میں سگریٹ منہ کو لگاتا لگاتا لال انگارہ آنکھوں سمیت نیچے فرش پر بیٹھتا دیوار سے سر ٹکائے عمل کے بارے میں سوچنے لگا جو آج اسے اتنا بڑا شوق دے کر گئی تھی۔ رجا بیٹا، آج آپ کے ساتھ آپ کا باڈی گارڈ یونی جائے گا۔ آج سے آپ جہاں جہاں جائے گی یہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ وہ جو یونی کے لیے نکل رہی تھی، ان کی بات پہ اس کے چلتے قدم رک گئے۔ جی ڈیڈ، ٹھیک ہے۔ وہ بنا ٹو چڑھا کیے ان کی بات مان گئی کیونکہ وہ اپنے لیے ان کی فکر سے بخوبی واقف تھی۔ جاؤ جہان۔ اس کا باڈی گارڈ جو ان کے ساتھ سر جھکائے کھڑا تھا اسے حکم صادر کیا گیا، جس پہ وہ سرخم کرتا اس کے پیچھے چل دیا۔ ڈیڈ، سلیکون جو آج ناساز طبیعت کے سبب یونی نہیں گئی تھی، وہ زینیں اترتی ہوئی ان تک آئی جو لاؤنج میں بیٹھے اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے۔ جی پرنسس، آپ ٹھیک ہو؟ اور اٹھ گئی۔ اور آپ نیچے کیوں آئی؟ آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ اس کی آنکھوں میں بدلے بدلے سے تاثر دیکھ کر حیران ہوئے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سے کچھ بات کرنی ہو۔ سنجیدہ تاثرات لیے ان کے مقابل رکھے کاؤچ پہ آ بیٹھی۔ جی پرنسس، کہو کیا بات ہے؟ اس کی جانب توجہ مرکوز کرتے بولے، فارس پاکستان میں ہے۔ اس نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے کہا، واٹ؟ بٹ وہ یہاں کیسے آ گیا؟ اپنی جگہ سے اچھلتے ہوئے مٹھیاں بھیج گئے۔ آپ پریشان مت ہو۔ نفرت اور جنون میں سے جب کسی ایک کو چننا پڑے تو نفرت ہر شے پر بھاری پڑتی ہے۔ نفرت زندگی ہے اور جنون موت کا راستہ ہے، اور میں نے نفرت چنی ہے، جنون کو ہرا دیا ہے۔ سپاٹ چہرہ سمیت کہتی آخر میں بے دلی سے مسکرا دی، پرنسس ایسی باتیں مت کیا کرو، مجھے کبھی کبھی تمہاری باتوں سے خوف آتا ہے۔ وہ تڑپ کر اس کی جانب بڑھتے بولے، آپ کی بیٹی اتنی کمزور نہیں ہے کہ کوئی اسے توڑ سکے۔ ان کے شانے پہ سر ٹکاتی آنکھیں من گئی، جبکہ اپنے اندر چل رہے جنگ سے تو صرف وہی واقف تھی۔ فارس شاہ، سلیکون کی نفرت تمہیں توڑ دے گی، بالکل اسی طرح جس طرح تم نے مجھے توڑا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تم نے مجھے محبت سے توڑا تھا، میں تمہیں نفرت سے توڑوں گی۔ وہ دل میں فارس شاہ سے مخاطب تھی۔ کیا ہوا ڈرائیور؟ رجا جو گاڑی میں بیٹھی یونی کے لیے روانہ تھی، اچانک ایک جھٹکے سے گاڑی رک جانے پہ فکرمندی سے استفسار کرنے لگی۔ پتہ نہیں میڈم جی، آپ پریشان مت ہو، میں بھی دیکھتا ہوں۔ ڈرائیور گاڑی کا دروازہ وا کرتا باہر آیا اور گاڑی چیک کرنے لگا، جبکہ اگلی نشست پہ براجمان رجا کا باڈی گارڈ اپنے فون پہ آنے والی کوئی ضروری کال سننے لگا۔ ہیلو، کیا کہا؟ یہاں آواز نہیں آ رہی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس کا باڈی گارڈ نیٹ ورک کی کمی کے باعث کچھ پریشان سا لگ رہا تھا۔ سنو، ایک کام کرو، تم باہر جا کر بات کر لو، شاید باہر نیٹ ورک ہوگا۔ رجا نے اسے مشورہ دیا، جس پہ وہ نہ کرنے لگا کیونکہ اسے ابتہاج زدی سختی سے کہا تھا کہ رجا کو ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑنا، جس وجہ سے وہ گاڑی سے نہیں اتر رہا تھا۔ دیکھو تم جاؤ، میں ٹھیک ہوں، اور یہاں ڈرائیور بھی ہے، تم کال سن کر جلدی واپس آ جانا۔ اس کے زور دینے پہ وہ سر ہلاتا گاڑی سے نکلا اور کچھ دور جہاں تھوڑا نیٹ ورک آ رہا تھا وہاں کھڑا کال سننے لگا، جبکہ ڈرائیور گاڑی کو چیک کرنے میں الجھا ہوا تھا اور وہ پچھلی سیٹ پہ براجمان اپنے موبائل میں مصروف تھی، جبکہ ارحم ابتہاج زیدی کے کسی کام سے آج صبح سے آؤٹ آف سٹی تھا، ورنہ وہ رجا کو کبھی اکیلے نہ جانے دیتا۔ سلیکون بھی اس کے ساتھ آنا چاہتی تھی، لیکن اس کی طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے رجا نے اسے سختی سے آرام کرنے کی تاکید کی تھی اور خود ڈرائیور اور اپنے باڈی گارڈ کے ہمراہ یونی کے لیے نکلی تھی۔ ابھی وہ اپنے موبائل میں ہی مصروف تھی جب اس کی سائڈ کا دروازہ، جو بدقسمتی سے ان لاک تھا، جسے کھولتا کوئی نقاب پوش اندر داخل ہوا۔ وہ کلوروفارم لگا رومال اس کے منہ پہ رکھتا اسے بے ہوش کر چکا تھا۔ اے، کون ہو تم؟ جب ڈرائیور کی نظر اس پہ اٹھی وہ گھبراہٹ سے چیخا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، پیچھے سے کسی نے کلوروفارم سنگھا کر اسے بھی بے ہوش کر دیا، جبکہ وہاں دور کھڑا باڈی گارڈ جو یہ ساری صورتحال ملاحظہ کر رہا تھا، وہ تیزی سے بھاگتا ہوا اس طرف آیا۔ چھوڑو میڈم کو، کون ہو تم لوگ؟ وہ دونوں نقاب پوشوں کو دیکھ کر گررایا۔ دیکھو تم جو کوئی بھی ہو، خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤ ورنہ اپنی حالت کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ ایک نقاب پوش اس کی طرف انگلی اٹھا کر فون کرتا بولا، جبکہ دوسرا نقاب پوش اتنی دیر میں رجا کے بے ہوش وجود کو بازو میں اٹھائے ذرا فاصلے پہ کھڑی اپنی گاڑی میں ڈال چکا تھا۔ میں نہیں جاؤں گا اور تم ہماری میڈم کو ایسے نہیں لے جا سکتے۔ اس طرح سے آگے بڑھا جب مقابل کے ایک مکے سے ہی زمین پہ ڈھیر ہوتا گراہ کر رہ گیا۔ اپنا خیال رکھنا، اور ابتہاج زیدی کو کہنا کہ ان کی بیٹی جہاں بھی رہے گی بالکل ٹھیک رہے گی۔ وہ نیچے زمین پہ بیٹھتا اپنا ماسک اتارتا اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ کر ایک رسی لیے زبردستی اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف لے جا کر باندھتا اٹھا اور اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ پھر کچھ سیکنڈ ہی میں گاڑی دھول اڑاتی اس کی نظروں سے اچھل ہو گئی، جبکہ وہ اپنے بندھے ہاتھ کھولنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ اب تو اسے یہ ڈر تھا کہ ابتہاج زیدی کو کیا جواب دے گا۔
اتحاد زیدی بہت بڑے آدمی ہیں اور آج ان کی بیٹی میری وجہ سے کڈنیپ ہوئی ہے۔ اگر انہوں نے میرے خلاف کیس کر دیا تو میرا کیا ہوگا؟ میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ کدھر جائیں گے؟ وہ اپنے بارے میں سوچنے لگا، جبکہ رجا کی اسے کوئی اتنی خاص فکر نہیں تھی۔ اسے تو بس اپنی نوکری سے غرض تھی اور اپنی زندگی پیاری تھی۔ خیر جو بھی ہے، مجھے انہیں اطلاع تو دینی ہی پڑے گی کہ میڈم کڈنیپ ہو گئی۔ وہ جو کب سے اپنے ہاتھ کھینچ رہا تھا آخرکار رسی کھولنے میں کامیاب ہوا اور پاکٹ سے موبائل نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا، لیکن موبائل نادار کیونکہ وہ نقاب پوش اس کی پاکٹ سے فون نکال کر ساتھ لے گیا تھا۔ شاید اس کا یہی مقصد تھا کہ وہ کسی سے رابطہ نہ کر سکے۔ ارے میرا فون کہاں گیا؟ لگتا ہے وہ نقاب پوش لے گیا۔ اب میں کیا کروں؟ اس ڈرائیور کو بھی گھر لے کر جانا ہے۔ وہ سنسان روڈ سے اٹھا اور زمین بوس ہوئے ڈرائیور کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا گھر کی جانب روانہ ہوا۔ اب جو بھی دیکھا جائے گا، لیکن اتحاد زیدی کا سامنا تو کرنا ہی پڑے گا۔ وہ ڈرائیو کرتا دل میں خود سے مخاطب تھا۔ وہ دونوں جو لاؤنج میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے، ان دونوں کو سر جھکائے لاؤنج میں داخل ہوتے دیکھ کر چونکے۔ کیا ہوا؟ تم دونوں واپس کیوں آ گئے؟ اور رجا کہاں ہے؟ اتحاد صاحب اپنی نشست سے اٹھتے ان تک آئے۔ سر، میڈم کو کسی نے کڈنیپ کر لیا ہے۔ باڈی گارڈ نے بنا کسی لگی لپٹی کے صاف کوئی کا مظاہرہ کیا۔ واٹ؟ رجا کو کس نے کڈنیپ کیا؟ بتاؤ۔ اور تمہیں میں نے اس کی سیکورٹی کے لیے رکھا تھا اور تم کر کیا رہے ہو؟ وہ ایک دم اس پہ برس پڑے۔ سر میں جسٹ شٹ یور ماؤتھ۔ اس کی بات بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے دھاڑے۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تم نے کڈنیپر کا چہرہ دیکھا؟ اسے گھورتے بولے۔ ڈیڈ آپ فکر مت کریں، وہ ٹھیک ہوگی، میں ارحم کو کال کرتی ہوں۔ سلیکون اس سچویشن میں بھی کمزور نہیں پڑی تھی۔ اسے بولو فوراً واپس آئے۔ اور اب تم میری بات کا جواب دو، خاموش کیوں کھڑے ہو؟ کیا تم نے کڈنیپر کا چہرہ دیکھا؟ اسے کالر سے پکڑے گھرائے۔ نہیں سر، وہ دو نقاب پوش تھے جن میں سے ایک نے زبردستی میرے ہاتھ باندھ دیے، جس وجہ سے میں کچھ نہیں کر سکا۔ وہ اپنی صفائی میں بولا۔ یو آر فائر۔ اب جو کرنا ہے ہم کر لیں گے، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میری بیٹی کی حفاظت تک نہیں کر سکے؟ وہ حلق کے بل چلائے، جس پہ وہ بدل کے جن کی طرح ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ڈیڈ میں ارحم کو کب سے کال کر رہی ہوں، بٹ وہ اٹھا نہیں رہا۔ سلیکون کے چہرے پہ اب فکرمندی کے آثار نمایاں تھے۔ ٹھیک ہے، تم اسے کال ٹرائی کرتی رہو، میں پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں۔ اور ہاں، میں تمہیں اگر رجا کی کوئی کال آئے تو مجھے لازمی بتانا۔ میں جانتا ہوں وہ ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے گی۔ اتحاد زیدی عجلت میں لاؤنج سے نکلتے ہوئے کہتے خود گھر سے نکلتے چلے گئے، جبکہ سلیکون مسلسل ارحم کو کال ٹرائی کر رہی تھی، جو دوسری جانب نیٹ ورک نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی تھی۔ کوئی وجود اس ہال نما کمرے میں موجود اوندھے منہ فرش پر پڑا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے بندھے تھے۔ اس کمرے کی ہر چیز نفاست سے رکھی ہوئی تھی، جس کے فرنیچر سے لے کر کارپیٹ تک ہر شے بلو تھی۔ جو وجود بے حس و حرکت آندھے منہ پڑا تھا، اب وہ اٹھ رہا تھا، اور وہ وجود کوئی اور نہیں رجا تھی۔ کوئی ہے؟ کھولو مجھے، مجھے کیوں لائے ہو؟ سر میں اٹھتی درد کی ٹیسوں کو بمشکل دباتے اس نے سر اٹھایا۔ فائنلی تمہیں ہوش آ گیا مائی سویٹ ہارٹ۔ وہ جو وہیں کاؤچ پہ ٹانگ چڑھائے سگریٹ پھونک رہا تھا، اسے ہوش میں آتا دیکھ کر اس کی جانب لپکا۔ تم؟ وہ حلق کے بل چلائے۔ خاموش رہو، تمہارے لیے اتنا چلانا اچھا نہیں ہے۔ ابھی بھی تو ہوش میں آئی ہو، تھوڑی دیر ریسٹ کرو، پھر بیوٹیشن تمہیں نکاح کے لیے ریڈی کرنے آئے گی۔ اس کے نازک وجود کو سیدھا کرتا اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے آزاد کرنے لگا۔ میں اور تم سے نکاح؟ واٹ اے جوک۔ اس کی بات کو مزاح کا رخ دے گئی۔ تم اور مجھ سے نکاح؟ نکاح تو تمہیں کرنا پڑے گا سویٹ ہارٹ، چاہے پھر ٹریلر دیکھنے کے بعد یا پھر… وہ کمینگی سے مسکرا کر کہتا، ساتھ ساتھ اسے رسیوں سے بھی آزاد کر چکا تھا۔ میں تم سے کبھی نکاح نہیں کروں گی، سنا تم نے؟ وہ غصے سے بھپرے شیر کی طرح اچانک اٹھتی اس پہ جھپٹی تھی۔ ڈونٹ کراس یور لمٹ سویٹ ہارٹ۔ اسے اپنا گریبان پکڑے دیکھ کر وہ سخت لہجے میں مخاطب ہوتا اس کے ہاتھ جھٹک کر پیچھے کر گیا۔ لمٹ تو تم نے کراس کی ہے، تمہاری ہمت کیسے مجھے میری مرضی کے خلاف یہاں لانے کی؟ وہ غیظ و غضب سے دھاڑی۔ میری ہمت تم نے ابھی کہاں دیکھی ہے؟ میں تمہیں صرف یہاں لانے کی ہمت نہیں رکھتا، بلکہ تم سے نکاح کرنے کی ہمت بھی رکھتا ہوں۔ اس کا بازو دبوچے گرایا۔ بولا نا نہیں کروں گی نکاح، میرے ڈیڈ تمہیں بہت جلد ڈھونڈ نکالیں گے، تم بس اپنی خیر مناؤ۔ وہ دانت پیستے ہوئے کرار رہی تھی۔ ہاں ہاں، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون کیا کرے گا۔ اس کا بازو سختی سے دبوچے بیڈ تک لایا اور اسے بٹھا کر زبردستی اس کے ہاتھ پاؤں دوبارہ رسیوں سے باندھنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ اسے اپنے ہاتھ پکڑتے دیکھ کر پیچھے کھسکی۔ تمہارے ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں ڈال رہا ہوں، ورنہ تمہارا کیا بھروسہ کہ مجھ معصوم کو چکما دے کر بھاگ جاؤ۔ معصومیت کے ریکارڈ توڑتا آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کہنے لگا، جبکہ اسے نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ جاننے کے باوجود کہ وہ بہت سخت مزاج کا شخص تھا، پھر بھی مزاحمت کی بھرپور کوشش جاری رکھی ہوئی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کی یہ کوشش ناکام ہی رہی تھی، لیکن وہ کسی بھی حال میں اس کے آگے جھکنا نہیں چاہتی تھی۔ سویٹ ہارٹ، اپنا خیال رکھنا، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ اس کا گال تھپ تھپاتا روم سے نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ صرف اسے
घूर कर रह गई। एसएचओ साहब, आप जल्दी से मेरी बेटी को ढूंढें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। वो जो फ़ोन पर पहले ही इस इलाके के एसएचओ को रिजा की गुमशुदगी की इत्तला के साथ उसकी तस्वीर भी व्हाट्सएप कर चुके थे, परेशानी के आलम में पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हुए, जहां एसएचओ साहब ऑलरेडी अपने ऑफिसर से उसी मुतालिक बात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज़ हैव अ सीट। वो अपनी नशिस्त से उठते, मुस्कुराते, मुसाफा करते दोबारा अपनी जगह पे बैठ गए। और आप बिल्कुल परेशान मत हो सर, हम अभी अपनी टीम के साथ आपकी बेटी को ढूंढने जा रहे हैं। हमें यकीन है कि वो जल्द से जल्द मिल जाएगी। आप घर जाइए सर, हमें जैसे ही कोई सुराग मिलता है हम आपको फ़ौरन इत्तला दे करेंगे। एसएचओ साहब उन्हें अपनी तरफ से मुतमईन करते हुए बोले, नहीं मैं घर नहीं जा सकता, मैं आपके साथ जाऊँगा। वो सब ऑफिसर्स को निकलता देखकर खुद भी उठ खड़े हुए। नहीं सर, आप घर जाइए, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। उनकी तसल्ली पे भी वो साथ जाने पे मज़ीद दिखाई दे रहे थे। डैडी, आप घर चले। एसएचओ सर बिल्कुल ठीक करे, और वहाँ सिलिकॉन भी अकेली है, उसे भी तो किसी की ज़रूरत है। आप घर जाइए, मैं इनके साथ जाता हूँ। और हम जो सिलिकॉन की इत्तला पर फ़ौरन पुलिस स्टेशन आया था, उन्हें पुलिस के साथ बहस करते देखकर उनके ना करने के बावजूद उन्हें ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाता, फिर उन्हें तसल्ली देता, अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। जबकि इब्तिहाज ज़ैदी थके हारे से पिछली नशिस्त पे बैठे सर सीट की पुश्त से टिका गए तो आगे बैठे ड्राइवर ने जन से गाड़ी भगा ली। जो बंदे हाथ पांव समेत बेड पे चित लेटी छत को घो रही थी, खटके की आवाज़ पर उसने सर उठाया, जहां वो हाथ में कुछ शॉपिंग बैग्स लिए रूम में दाखिल हुआ। जिसे देखते हुए दांत पीसकर दोबारा सर तकिए पे गिरा गई। स्वीट हार्ट, ब्यूटिशियन तुम्हें रेडी करने आ रही है, इसे जल्दी से शॉवर ले लो, फिर निकाह खवा भी आ जाएगा। और शॉपिंग बैग्स बेड की दूसरी जानिब रखता उसे एक नज़र देखता आम से लहजे में बोला, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ये सब करूँगी? मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे निकाह नहीं करूंगी। वह लग के बल चिल्लाई, तुम्हारी जुबान बहुत चलती है। वो चलता हुआ उसके ऊपर झुका और उसकी नाजुक सी कमर पे अपनी हाथ की सख्त गिरफ्त जमाई, जिस पे वो दर्द से कराह कर रह गई। उसके बाजू खड़े करके बड़ी महारत से बेड क्राउन के साथ बांध गया, जिस वजह से चाह कर भी उठ नहीं सकती थी। छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है सालिम शख्स। वो उसकी नज़दीकी पे गुस्से से आग बुगला होती कराती हुई और कड़क आवाज़ में बोली, जिसका उस पर रत्ती बराबर भी असर होता दिखाई नहीं दिया था। अभी तक तो मैंने तुम पर कोई जुल्म ही नहीं किया, और तुम अभी से मुझे जालिम करार दे रही हो। नॉट फेयर। मासूम सी सूरत बनाए आंखों में शैतानी लिए बोला, यू ब्लडी। वो शदीद गुस्से में से गाली दे गई थी। एजाज जैदी को गाली देने का अंजाम तुम अभी नहीं जानती। खैर, ये हिसाब तुम्हें बाद में लूँगा। फिलहाल मैं तुम्हें खोल रहा हूँ, जल्दी से शॉवर लो और शराफत से ब्यूटिशियन से रेडी हो जाना, क्योंकि मैं अपनी दुल्हन को सजे सवरे रूप में देखना चाहता हूँ। उसके हाथ पांव रस्सियों के से आज़ाद करता साथ उसे अपनी ख्वाहिश भी बता रहा था। नो, मैं ऐसी कुछ नहीं करूँगी, वो साफ गोई से बोली थी। स्वीट हार्ट, तुम्हारी राय नहीं मांगी, तुम्हें ऐसा करना होगा, क्योंकि कुछ देर में तुम्हें एक खूबसूरत सरप्राइज मिलने वाला है, और मैं तब तक तुम्हें रेडी देखना चाहता हूँ। आंख विंक करता रिटायर से कहता रूम से निकलता चला गया, जबकि वो मरती क्या ना करती कि मजाक उठी और सारे शॉपिंग बैग्स खंगालने लगी। लेकिन यहाँ उसे कोई भी सादा लिबास नजर न आया, तो वो एक कामदार ग्रे मैक्सी उठाती मरे मरे कदमों से वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। वो जो पुलिस स्टेशन से अभी अभी घर आए थे, जब लाउंज में दाखिल होते किसी अनहोनी के एहसास ने उनके कदम जकड़ लिए, क्योंकि सामने का मंजर ही कुछ ऐसा था। लाउंज की तकरीबन हर चीज़ बिखरी पड़ी थी। ऐसा लगता था जैसे यहाँ किसी की हाथापाई हुई हो। सिलिकॉन, कहाँ हो प्रिंसेस? वो कुछ पल तो साकित खड़े रहे, लेकिन होश की दुनिया में लौटते दीवानावार अपनी अजीज़ुज़जान बेटी को पुकारते पूरे घर में तलाश करने लगे, लेकिन वो उन्हें कहीं भी दिखाई न दी। तो थक हार कर लाउंज में आए और ज़मीन पे दो जानू बैठते सर थाम गए। कुछ पल के लिए तो उनका दिमाग ही माउफ हो गया, लेकिन फिर चंद मिनट्स बाद खुद को बमुश्किल संभालते हुए अपनी कोट की पॉकेट से फ़ोन निकालते किसी का नंबर डायल कर चुके थे। रिजाल और रुबास कहाँ हैं? इस वक्त माँ सिवाय रुबास और रिजाल के घर के सभी अफराद रात के खाने के लिए डाइनिंग हॉल में मौजूद थे, जब आगाजान की भारी आवाज़ पे सब उनकी जानिब मुतवज्जो हुए। आगाजान, वो दोनों तो सुबह से घर पर नहीं है। रिजाल ने बताया कि वो दोनों अपने किसी दोस्त की शादी में शिरकत के लिए शहर से बाहर है, इसलिए रात देर तक लौटेंगे। आलियाना बेगम, जो उनकी प्लेट में राइस डालती हुई आगाह करने लगी, अच्छा ठीक है, चलिए आप सब खाना शुरू कीजिए। आगाजान उनकी बात पे सर हिलाते खाने की तरफ मुतवज्जो हुए, तो बाकी सब भी खामोशी से खाने में मसरूफ़ हो गए। दैट्स लाइक अ वेरी गुड गर्ल। वो जो रूम में आया था तो ब्यूटिशियन के माहिर हाथ उसके हुस्न में चार चांद लगा चुके थे। वो गिरे कामदार पैरों तक आती मैक्सी, चेहरे पर नफासत से किया गया हल्का फुल्का मेकअप, जबकि ज्वेलरी के नाम पे दोनों कलाइयों में पहने फूलों के गजरे और दोनों कानों में छोटे छोटे डायमंड के वाइट टॉप्स, लंबे बालों को
जूड़े की शक्ल में कैद किए, सर पर हमरंग दुपट्टा नफासत से हट के वो कोई अप्सरा लग रही थी कि वो जो उसे नीचे ले जाने आया था कुछ देर तक अपनी जगह साकित खड़ा उसे महवियत से देखने लगा, क्योंकि वो किसी के भी चारों शाने चित करने की सलाहियत रखती थी। तो क्या ख्याल है, फिर चले? उसकी महवियत टूटी तो कदम कदम चलता उस तक आया, अपनी चौड़ी हथेली उसके आगे फैला दी, जिस पर वो बिना चूं चढ़ा के अपने हाथ रखती ड्रेसिंग मिरर के आगे से उठ खड़ी हुई और खामोशी से उसके साथ चल दी। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया इरशाद ज़ैदी, मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे मुझसे निकाह करते हो। मुझे कमरे से तो भागने का कोई रास्ता नहीं मिला, बट नीचे जाकर मैं भागने की पूरी कोशिश करूंगी। तुम्हें क्या लगता है कि इतनी आसानी से रिचा ज़ैदी तुम्हारे हाथ आ जाएगी? नो नेवर। ये तुम्हारे साथ ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। वो दिल में उससे मुखातिब एक उज़्म लिए उसके हमकदम चलती नीचे जा रही थी। ये इरजाल का फार्म हाउस था जो काम के वक्त इसी के ज़रिए इस्तेमाल होता था, और आज वो इस जगह से ही सही मानों में भरपूर फ़ायदा उठा रहा था। वैसे तो एक फार्म हाउस था, लेकिन दिखने में एक आलीशान महल ही मालूम होता था। इरसाल और रुबास ने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा था, इसीलिए यहाँ के केयर टेकर्स जो शुरू से इस फार्म हाउस की देखभाल कर रहे थे, क्योंकि वो आगा जान के ख़ास मुलाजिम थे जो पहले गांव की हवेली में काम करते थे और फिर आगा जान के कहने पर ही यहाँ की देखभाल कर रहे थे, इसीलिए उन्हें डर था कि अगर गलती से भी आगा जान को भनक पड़ गई तो उनकी सारी प्लानिंग बर्बाद हो जाएगी, इसलिए उन्हें किसी बहाने यहाँ से भेज दिया था। वो अब लाउंज में आ चुके थे, जहाँ निकाह ख्वाह के अलावा इरसाल के दो दोस्त गवाह के तौर पर मौजूद थे। स्वीट हार्ट, आओ यहाँ बैठो। वो जो बमुश्किल अपनी मैक्सी संभाले जीने उतरती अब खड़ी थी, उसे यूं खड़े देखकर वो लाउंज के बीचों बीच रखे काउच की तरफ इशारा करता बोला, जहाँ निकाह ख्वाह समेत इरसाल के दो दोस्त मौजूद थे। उनकी पुकार पर अचानक उसे धक्का देती सामने खुले लाउंज के दरवाजे की तरफ देखकर मैक्सी संभालती सर पर दौड़ लगा दी। रुको, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा था ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तो अपना सरप्राइज तो देख लो। वो अभी लाउंज के दरवाजे तक ही पहुंची थी जब उसकी सर्द आवाज़ समातों से टकराई, जिस पे उसके कदम साकित रह गए। रिजा, तुम इनकी बात मत मानना, चली जाओ रिजा, चली जाओ। वो अभी उसी हालत में दरवाज़ा थामे खड़ी थी जब कब से आती निस्वानी आवाज़ पे उसने एक पल के अंदर मुड़कर देखा। सिलिकॉन गुस्से, वो हैरत और गम की मिली जुली कैफियत में बेसाख्ता उसकी ज़ुबान से ये नाम अदा हुआ, जहाँ लाउंज के बीचों बीच रूपास सिलिकॉन की कनपट्टी पे गन ताने खड़ा था, जिसे देखकर उसकी आंखें मतवारत से बहने लगी।